گناہ اور اس کی رحمت۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جو دن کی روشنی میں با کردار تھی، لیکن رات ہوتے ہی جسم کی بھوک اسے کسی کا بستر گرمانے پر اکساتی تھی۔ میں ایک مشہور گائنی سرجن ہوں۔ سرکاری جاب کے علاوہ میں ایک پرائیویٹ کلینک بھی چلاتی ہوں۔ شام کا بیشتر حصہ کلینک ہی میں گزر جاتا ہے۔ فارغ وقت میں میں اپنے دن کا تمام حال ڈائری میں قلم بند کرتی ہوں۔ میری یہ عادت میری کئی یادوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ میری ڈائری کے کچھ صفحات آپ بھی پڑھیں جو میری دانست شاید سیاہ اور آنکھ ہیں۔ میرے سامنے سلمیٰ نامی بچوں والی عورت موجود تھی۔ اس کی عمر 27 سال تھی۔ رنگ گندمی، بھاری چھاتی، بھاری کولے اور تھوڑا سا فربیہی مائل جسم۔ شادی اور بچوں کی پیدائش کے بعد ایسا جسم ہونا عام بات ہے۔ گال سرخی مائل اور ہونٹ گلابی سے تھوڑے گہرے۔ اس کے جسم پر مہنگا جوڑا تھا اور گلے میں قیمتی سونے کی چین تھی۔ میں نے اس کی رپورٹ دیکھی جو پازیٹیو تھی۔ میں بولی، ہاں جی کہیں کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں یہ بچہ گرانا چاہتی ہوں۔ میں بولی، مگر کیوں؟ اگر ایسا تھا تو تم پہلے ہی کوئی احتیاطی تدابیر کرتی۔ یوں اس مرحلے پر بچہ گرانا مناسب نہیں۔ وہ بولی، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بچہ کسی صورت بھی میں پیدا نہیں کر سکتی، آپ پلیز میری مدد کریں۔ میں بولی، ٹھیک ہے، مگر پہلے تم سچ سچ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ ایسی کیا مشکل ہے کہ تم یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی؟ وہ بولی، میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر انور ایک مکینک ہے۔ یہاں کام کرتا تھا مگر کوئی خاص کمائی نہ تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اسے دبئی جانے کا موقع ملا تو وہ بہتر مستقبل کی خاطر دبئی چلا گیا۔ اس وقت میرا بڑا بیٹا میرے پیٹ میں تھا۔ میں یہاں اپنی ساس اور نند کے ساتھ رہنے لگی۔ جس وقت میرا بیٹا 2 سال کا ہوا میری ساس فوت ہو گئی۔ اس کی فوتگی پر انور پہلی بار گھر آئے۔ 1 مہینہ یہاں رہے اور میرے رہنے کا انتظام اپنے ایک جاننے والے کے مکان کی دوسری منزل پر کر دیا۔ سیدھے سادے شریف لوگ تھے، سو اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ 1 سال بعد میری نند کی بھی شادی ہو گئی اور میں اکیلی ہی رہنے لگی۔ چونکہ میں اب اکیلی تھی تو وہ 1 سال کے بعد آنے لگے۔ اس دوران میرا ایک بیٹا اور پیدا ہوا۔ پچھلے سال اس مکان مالک کو مکان کی اوپری منزل کی ضرورت پڑی تو ہمیں وہ مکان چھوڑ کر اسی محلے میں ایک دوسرے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ یہ مکان بھی پہلے کی طرح بلائی منزل پر تھا۔ مالک مکان ایک شریف شخص تھا۔ میرے شوہر بھی اس مکان میں آئے اور رہ کر گئے۔ اس دوران انہوں نے بھی اس رہائش گاہ کو تسلی بخش قرار دیا۔ جب سے میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ہم دونوں میاں بیوی نے مزید بچے پیدا کرنے میں احتیاط شروع کر دی۔ وہ جتنے دن رہے ہم نے احتیاط سے تعلق قائم کیا۔ انہیں گئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دوپہر میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولا تو مالک مکان کا بیٹا سہیل بجلی کا بل دینے آیا تھا۔ میں نے بل وصول کر کے اسے روانہ کر دیا۔ اگلے کچھ دن سہیل دن میں 1-2 بار کسی نہ کسی کام کے بہانے میرے گھر ضرور آتا۔ میں بھی کبھی کبھی اس سے سودا صرف منگوانے لگی۔ اس ہلکے پھلکے میل ملاپ کو کسی نے بشمول میرے نوٹ نہ کیا، کیونکہ میں شادی شدہ اور سہیل سے 6-7 سال بڑی تھی۔ ایک دن بچے گلی میں کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور سہیل میرے کمرے میں آ گیا۔ اس سے قبل میں اسے دروازے سے ہی فارغ کر دیا کرتی تھی۔ مجھے پہلے حیرت ہوئی کہ وہ سیدھا اندر کیوں چلا آیا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے کی رنگت سے مجھ جیسی شادی شدہ عورت ایک لمحے میں سب سمجھ گئی۔ اس نے اندر گھستے ہی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کا میں نے خوب سامنا کیا اور اسے اپنے جسم کو حاصل کرنے نہ دیا۔ وہ بھی میری مزاحمت کے آگے جلد ہی مایوس ہو گیا اور اسی طرح خاموش لوٹ گیا۔ میں نے پہلے چاہا کہ یہ بات سہیل کی ماں سے کہہ دوں، مگر یہ سوچ کر ٹال دیا
کہ اگلی بار اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو سیدھا اس کی ماں سے کہہ دوں گی۔ ایسا یہ سوچ کر کیا کہ اس بات سے خواہ میری بھی بدنامی ہوگی۔ کچھ دن خاموشی سے بیت گئے۔ سہیل نے دوبارہ ایسی شکل میں کوئی حرکت نہ کی اور نہ ہی اپنی شکل دوبارہ دکھائی۔ ایک رات سوتے ہوئے مجھے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ نچلے مکان میں لوگوں کی موجودگی کے باعث مجھے ڈھارس تھی، اس لیے میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر مکمل خاموشی اور تاریکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بلی ہو، اسی لیے ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے مجھے جکڑ لیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں ڈر کے مارے بالکل ہی ڈھہ گئی۔ میرے منہ سے کئی چیخیں نکلیں جو اس کے ہاتھ کی کفل سے قید ہو گئیں۔ حملہ آور نے مجھے باہوں میں بھر کر مجھے گھسیٹ کر دوسرے کمرے کی فرشی چٹائی پر گرا دیا۔ میں شدید خوف سے کپکپا رہی تھی۔ مجھ میں زور لگانے یا مزاحمت کرنے کا حوصلہ ہی باقی نہ رہا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں مجھے بس اس کا جسمانی ہیولہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنی جان کے خوف سے تھر تھراتے ہوئے رونے لگی۔ میری طرف سے بہت کم مزاحمت پا کر اس نے مجھے لٹا کر میرے جسم کے نازک حصوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جب اس نے میری شلوار کا ازار بند کھولا تو مجھے اس کی نیت صاف معلوم ہو گئی۔ اسے میری جان کی نہیں عزت کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے سختی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور پھر وہ تھا اور میری عزت کی دھجیاں اڑنے لگیں۔ ایک ہی پل میں میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ حیران کن طور پر تھوڑی ہی دیر میں میرا خوف، میرا ڈر، میرا ہر احساس جیسے تھم گیا۔ ایک ثانیے میں انور کے ساتھ گزرے لاتعداد پل نظروں میں گھوم گئے اور میں خود عمائدگی پر مائل ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ میری عزت کے ساتھ کھیلتا رہا اور کمرے سے نکل گیا، اور میں نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت لیٹی رہی، جیسے اب بھی اس نے ایک بار پھر آنا ہو۔ مرغوں کی بانگوں سے مجھے صبح کا احساس ہوا۔ میں چونک کر اٹھی۔ یہ سب خواب لگ رہا تھا مگر سب حقیقت تھا۔ میں 1 گھنٹے جسم پر پانی بہا کر روتی رہی۔ میرا جسم ناپاک ہو گیا تھا۔ پشیمانی اور احساس گناہ سے سارا دن بت بنی بیٹھی رہی۔ احساس گناہ مجھے کاٹنے لگا۔ عزت لٹنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ مجھے عزت لٹوانے میں مزہ کیوں آیا تھا۔ میں رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی۔ شام کو سہیل کسی کام سے آیا تو میں نے اسے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ اگلے دن آدھی رات کو کمرے کے باہر پھر کھٹکا ہوا۔ میں باہر نکلی تو کوئی نہ تھا۔ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی تو کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ میں چپ چاپ جا کر چٹائی پر لیٹ گئی تو وہ مرد میرے قریب آ گیا۔ یہ کھیل رات سے صبح تک وقفے وقفے سے جاری رہا۔ اس رات کے بعد کئی دن ہر رات وہ مرد آتا رہا، رات گزارتا اور چپ چاپ بنا بات کیے سب کچھ کر کے چلا جاتا۔ میں بولی تو کیا وہ سہیل ہے؟ وہ بولی ہاں شاید، ہم نے کبھی آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ سلمیٰ کی کہانی تھی۔ سلمیٰ کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ دن کی روشنی میں وہ ایک با کردار عورت ہوتی ہے جسے اپنے گناہ کا شدید قلق ہوتا ہے، مگر رات ہوتے ہی جسم کی بھوک اسے کسی کا بستر گرمانے پر اکساتی تھی۔ اس کہانی کا یہی انجام نہیں ہو جاتا۔ وہ میرے پاس ایک عرصہ تک نہیں آئی۔ 5 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک مجلس میں۔ یہ مذہبی مجلس تھی۔ حیران کن طور پر جو مقررہ تھی وہ وہی سلمیٰ تھی۔ اس کی آواز میں تاثیر تھی۔ خواتین اس کا آواز بڑے انہماک سے سن رہی تھیں۔ اسے یہ توفیق کیسے مل گئی، میں حیران تھی۔ ایک گناہ آلودہ عورت اور واضح۔ مجلس کے اختتام پر میں اسے ملی تو اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے عمرے کے لیے بلایا۔ میں یہ جاننے میں متذبذب تھی کہ کس منہ سے جاؤں۔
گناہوں سے بھری زندگی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اسی شش و پنج میں نیند آ گئی تو خواب میں ایک سفید ریش والے سفید پوش ملے۔ انہوں نے صرف ایک فقرہ کہا، کیا تیرے گناہ اس کی رحمت سے بڑے ہیں؟ میں جاگی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عمرہ کیا اور اسی دوران مذہبی رجحان ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اسکول میں اچھی ڈیبیٹر تھی، مجلس میں جانا شروع کیا، مطالعہ بھی کرنے لگی۔ باقی جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ اس کی کہانی ختم ہوئی تو اس کی آنکھوں کے ساتھ میری بھی آنکھیں چھلک رہی تھیں، کیونکہ اس بزرگ کی بات بالکل سچ تھی۔ کیا سلمیٰ کے گناہ اس اللہ کی رحمت کے سامنے زیادہ تھے؟ نہیں۔ شکریہ۔